بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، آج کی ویڈیو اپنے دوستوں کے لیے ہی نہیں بلکہ حکومت کے لیے ایک مشورے کے طور پہ بھی پیش کر رہے ہیں. پس منظر اس کا ضیاء الحق اور ایک ہسپتال کے بارے میں ہے. ضیاء الحق کو کچھ لوگ بہت برا کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی جو اسے فرشتہ کہتے ہیں. ہمارے خیال سے بڑا بیدار مغز آدمی تھا، بہت ہوشیار. ایک دفعہ سکھر جانا ہوا ان کا، تو وہاں پہ ایک مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر انور پراچا. انہوں نے ان سے کہا کہ جناب یہاں پہ ایک ریلوے کی زمین ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، اگر یہ مجھے دے دی جائے تو میں اس کے اوپر ایک فلاحی ہسپتال بناؤں گا جو غریبوں کا مفت علاج ہوگا. جہاں پہ ضیاء کو بات پسند آئی، انہوں نے وہ زمین ان کو دے دی. جب وہ بن کے تیار ہو گیا اسپتال، تو ضیاء صاحب کا آرڈر آ گیا کہ اس کا نام رکھ دیا جائے ڈاکٹر انور پراچا گورنمنٹ اسپتال، اور اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے، اور ڈاکٹر صاحب کو اس میں ایم ایس کے طور پہ نوکری دے دی جائے. تو ڈاکٹر پراچا بیچارے مجبور ہو گئے، اور لیکن بڑا اچھا اقدام ہوا. اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی نوکری مل گئی، اور ہسپتال سرکاری ہو گیا، اور گورنمنٹ کے ڈائریکٹر آف ہیلتھ کے انڈر آ گیا. تو اس پہ ہمارا خیال تھا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا، ایسے ہی ایک مثال اور بھی ہے. لاہور میں جو ہمارے کیا نام ہے، نواز شریف نے اتفاق فاؤنڈری کے تحت ایک اتفاق ہسپتال بنایا اور اسے گورنمنٹ کو دے دیا. تو اب وہ اتفاق، شاید کچھ ایسے ہی نام ہے اس کا، اتفاق سیکورٹی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ اب سرکاری اسپتال ہے. تو یہی ہونا بھی چاہیے. تو ہمارا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنے سرکاری ہسپتال اور جتنے بھی ایسے فلاحی ہسپتال جو لوگوں نے چندے کے زور پہ بنائے ہیں، یا ایسے تعلیمی ادارے یا کوئی اور فلاحی ادارے جو کہ چندے پہ بنائے گئے ہیں، ان کو سرکاری تحویل میں لے لینا چاہیے. اور اس کا لیے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ شوکت خانم کو دیکھیں، تو شوکت خانم پوری طرح سے بقول عمران خان کے 70 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، جس میں 50 کروڑ جو تھے وہ اس کے تھے، نواز شریف کے، اور بقایا جو تھے وہ چندے پہ تھے، جس میں 1.5 کروڑ جو تھا وہ بقول عمران کی وہ اس کا اپنا ذاتی تھا. لیکن نام شوکت خانم پہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس نے اتنی محنت کی چندہ جمع کرنے کے لیے، دن رات محنت کی بنانے میں جو بھی ہے. حالانکہ پیسے چاہے 1.5 کروڑ لگے، لیکن محنت تھی تو اس کی وجہ سے شوکت خانم ٹھیک ہے نام. لیکن اس کو سرکاری تحویل میں لینا چاہیے، جیسے ڈاکٹر انور پراچا والا ہوا ہے نا کیس، ایسا اس کا ہونا چاہیے. اور اس میں ایک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی رکھ دیا جائے، وہ عمران خان کو یا جو بھی اس کی جو استطاعت ہے یا جو اس کی قابلیت ہے اس کے تحت اس کو اس میں ایک نوکری دے دینی چاہیے. بقایا سارا کام جو ہے وہ سرکاری طور پہ چلنا چاہیے. اسی طرح سہارا ہے ڈاکٹر ابرار الحق کے نام سے، تو اس کا نام گلوکار ابرار الحق ہسپتال رکھ دیا جائے، اور اس میں ابرار الحق کی جو قابلیت ہے یا استطاعت ہے اس کے مطابق اس میں اس کو نوکری دے دی جائے. جیسے جو بھی نوکری، جیسے اگر ڈاکٹر ہے تو خیر ڈاکٹر بن سکتا ہے، ورنہ کوئی ایڈمنسٹریٹر وغیرہ کی حیثیت سے اس کا انچارج بنا دیا جائے. باقی تحویل میں حکومت کو لینا چاہیے، کیونکہ وہ سارا کا سارا جو ہے نظام چندے پہ چلتا ہے، خیرات پہ چلتا ہے، زکوٰۃ پہ چلتا ہے. اسی طرح سے تعلیمی ادارے ہیں بہت سے جو فلاح کے نام پہ بنائے گئے ہیں اور کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی حکومت کو چاہیے فوراً اپنی تحویل میں لے لے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر اس کو دے دیا جائے. ہاں، جس نے اس کا جو کرتا دھرتا ہے جو بھی ہے، اس کو اس میں اس کی استطاعت میں آتے لیکچرر، پروفیسر، پرنسپل جو بھی بن سکتا ہے وہ بنا دیا جائے. اور اگر وہ عام قسم کا آدمی ہے، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے، تو اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا دے، تاکہ تا زندگی اس کا اپنا
تنخواہ ایک اس کی لگ جائے. اور اگر وہ خود نہیں، جیسے عمران خان خود نہیں کرنا چاہتا تو وہ کسی کو نامینیٹ کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنا دیا جائے اسپتال کا. اس طرح سے کسی کو پرنسپل، کسی کو وائس، اگر یونیورسٹی ہے تو وائس چانسلر بھی، رجسٹرار، کچھ بھی کوئی بھی نوکری دی جا سکتی ہے. تو میرے خیال سے آسانی اس کے اندر یہی ہوگی کہ اگر جتنے یہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے اس کو کمائی کا دھندا بنایا ہوا ہے، تو کم از کم اس کو تو روکا جا سکتا ہے. اور وہ اسی طرح سے چندہ پہ چلتا رہے. جیسے ہمیں ایک ہے کہ وہ کراچی میں ایک انڈس ہاسپٹل ہے، اس کا ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ واقعی چندہ لیتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی پھر پرائیویٹ کوئی کام نہیں ہوتا وہاں. سنا تو یہی ہے واللہ عالم کہ وہاں پہ کوئی ایسا کوئی بل بنانے کا یا کوئی پیسے ویسے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہاں آؤ، اس میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اس کا میرٹ کے اوپر علاج ہوتا ہے، بالکل مفت علاج ہوتا ہے. کوئی پرائیویٹ پیشنٹ وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو نہ پرائیویٹ کا کوئی دھندا ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو ایسا ہے تو خیر ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہماری تجویز ہے، یہ مثال ڈاکٹر پراچا کی ہے، اتفاق والے کی ہے، اور ایسے کئی ہیں. تو ہمارا حکومت کو مشورہ ہے کہ فوراً سے پیشتر تمام ایسے ادارے جو زکوٰۃ، خیرات، چندے پہ چل رہے ہیں، ان کو فوراً اپنی تحویل میں لے لیں. ہاں، اور اس میں ان کو، ان کا ظاہر ہے جس نے اس پہ محنت کی تو اس کو اس حساب سے نوکری دے دی جائے.